قائد بن جاتا تھا. رسول اللہ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھا کے گئے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا, میرے بعد نبی, لیکن میرے بعد میرے وارث. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, میرے بعد میرے وارث آئیں گے. علماء میرے وارث ہوں گے, یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ رسول اللہ کی حدیث سب کو یاد ہے. کوئی امت کا اختلاف ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ جو علماء رسول اللہ کے وارث ہیں, یہ صرف منبر رسول کے وارث ہیں, سیاست رسول کے وارث نہیں ہے, ریاست رسول کے وارث نہیں ہے, معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے, معاملات رسول کے وارث نہیں ہے. آپ کو یہ سرمایہ دارانہ نظام نے یہ وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا. مولوی صاحب مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرتا ہے. سیاست کس کا؟ کیا چور کا, لٹیرے کا, جگیردار کا, وڈیرے کا. اور میرے بھائیوں, یہی وہ فلسفہ ہے, یہی وہ فلسفہ ہے کہ ریاست کے اندر سے دین کو دیش نکالا دے دیا جائے, ریاست سے دین کو جدا کر دیا جائے, سیکولرزم پرموٹ ہو جائے, لبرلزم پرموٹ ہو جائے. اسلام کے نظام کے اندر مسجد اور ریاست میں کوئی تفریق نہیں ہے. جہاں مسجد کا مصلی تھا وہی رسول اللہ کی پریزیڈنسی تھی, وہی رسول اللہ کی سپریم کورٹ تھی, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر روانہ ہوتے تھے. مسجد النبوی ہی سپریم کورٹ ہے, مسجد النبوی ہی پریزیڈنسی ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا آپ اپنے بچوں کو دین کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبوی تعلیم, وحی کی تعلیم, ہوا کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, اللہ کا دین سمجھانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب وہ دین پڑھ کے نکل جائے تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے؟ ایک عام مسجد کا مولوی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو, نماز کے وقت میں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مولوی یا ایک عام بھی آپ نے امام کسی کو بنانا ہو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک مولوی تو آگے کھڑا ہوتا ہے. اور عالم دین کو جی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے, عالم دین کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے. عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے, مقتدا بننے کے لیے آیا ہے, پیشوا بننے کے لیے آیا ہے, رہبر بننے کے لیے آیا ہے. آپ لوگوں کو مغالطہ یہ ڈالا گیا کہ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو, وہ لوگ جو خلاف اسلام, خلاف شریعت قانون سازی کرتے ہیں, چاہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو, چاہے جوائن اینڈ فلم ہو, آج یونیورسٹیوں کے اندر بے حیائی, فحاشی اور ریاضی. اب پھر بندے کا دل دکھتا ہے. پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شامی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی ادا اور ہے, مجاہد کی ادا اور. آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دیا گیا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ عمران خان کو. آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ نون لیگ کو. پھر بعد میں رونا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ نے رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں, رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں. نظام رسول اللہ کا اعلیٰ نہیں ہے, نظام چوروں کا اعلیٰ ہے, سیکولر لوگوں کا اعلیٰ ہے. اور میرے بھائیو, جب تک یہ عقل کی, شعور کی یہ سطح بحال نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ ایمانداری سے آپ بتلائیے, آپ سے سوال کرتا ہوں, رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, رسول اللہ نے اپنے مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ اب بتائیے, رسول اللہ نے اپنے بعد جس کو مصلی کا امام بنایا وہ صرف مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا, سیاست کا بھی امام تھا کہ مصلی کا امام تھا, معاملات کا بھی, سپریم کورٹ کا بھی, معاشرت کا بھی, بازار کا بھی, جوڈیشری کا بھی, فوج کا بھی, سب کا سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اور یاد رکھنا, جب تک مصلی کا امام, جب تک مصلی کا امام, یہ بات لکھ لے, پڑھ لے, تحقیق کر لے, ریاست کا امام بنتا رہا. جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا, اسلام غالب رہا. اور جب ریاست ایسے بدگماش لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو مصلی کی امامت نہ
اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا. اٹھائیے. آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں کہ ایسے تھے ویسے تھے، جیسے بھی تھے. اٹھائیے تاریخ. جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے. جب جمعے کی اذان ہوتی تھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضرت ابو بکر کی اور خلافت راشدہ کی احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست کا امام بننے کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی کم از کم یہ صلاحیت اور اس میں کم از کم جو اہلیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہو اور کم از کم امام پڑھا سکتا ہو. امام ذرا سوچئے، پاکستان بنے ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی 5 وقت کی امامت کروا سکتا؟ میرا خیال ہے ظہر عصر کی تو شاید کوئی کرائی لے، لیکن فجر کی امامت کروانے کا کہہ دے یا کسی سے جمعہ پڑھانے کا کہہ دے، آپ کو ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل توحید، اپنے آپ کو اہل سنت، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کے نظام سے سیدھی سیدھی غداری کر دی. آپ اتنی کو آپ مجھے بتائیے، چلے آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف آتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کیجیے. اسلام پسند اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے آپ کا استحصال ایسے کیا جا رہا ہے، آپ کو کوٹ کچہری، گلی کھالی، ہسپتال، یونیورسٹیوں کے چکر میں ایسا جایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے نظام سے دور ہو جائیں. ایمانداری سے بتلائیے، اگر پاکستان بنانے کا مقصد پکی نالیاں بنانا تھا، یونیورسٹیاں بنانا تھا، تو پل بنانا تھا، تو جائیے. پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا آپ اس میں فیل ہو گئے. ہندوستان کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں، ہندوستان کے اسپتال آپ سے بڑے ہیں. پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ آپ کو مل جائے جہاں پہ رسول ہاشمی کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اتنا بابرکت ہے. بعض لوگوں نے اب یہ جو کفار کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس کو اس اینگل میں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ایک گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے، ہم یہاں پر اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ساری رات عبادت کریں، سارا دن، پورا سال ہم صرف تسبیحات کرتے رہے. سوچئے گا پورا سال اللہ ہی کرتے رہے، کیا عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق پڑ جائے؟ رتی برابر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اللہ کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ ذاتی زندگی کو کے اندر دین کو اپنا لیں، کسی کے اوپر رائی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں لیکن آپ میں سے چند لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ کے نظام کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جب آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں رسول اللہ کی بات کو صرف مسجد کے سجدے میں نہیں مانوں گا، بازار میں بھی مانوں گا. میں رسول اللہ کی بات کو سیاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو ریاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو معاملات میں بھی مانوں گا، میں اقامت دین کا جھنڈا اٹھاؤں گا. پورا عالم کفر ان بندوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا ان سے بچ جاؤ، یہ آپ کو گمراہی کی بات کرتے ہیں. آؤ ہمارے اسی سیکولرزم کی طرف آؤ، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آؤ، کچی نالی پکی نالی تھانے کوٹ کچہری کی طرف. مولوی کو ووٹ دو گے تو آپ کو تھانے سے کون چھڑوائے گا؟ مولوی کو ووٹ دو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم مخلوق ہیں، سب کا ہی عقیدہ ہے نا. اور یہ تو ملحدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ملحد اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. جب مخلوق ہے تو ایک خالق ہے، جب ایک خالق ہے تو جو نظام اس نے مخلوق کے لیے دیا ہے وہ خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ امن کیسے آئے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اللہ کے نظام کے خلاف جتنی کفار جدوجہد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ، اس کی صرف ایک وجہ کہ رسول اللہ کے نظام میں ایک فارمولہ ہے، اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پانی ہے، یہ H2O سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہو، ایک آکسیجن کا، پانی بن جائے گا. ہمیشہ 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن ملیں گے، پانی بنے گا. رزلٹ پانی، رزلٹ پانی. 1400 سال پہلے تجربہ کرو گے یہ رزلٹ، 1400 سال بعد تجربہ کرو گے یہ رزلٹ. بین اسی طرح
رسول اللہ کا نظام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فارمولا ہے، ایک ایسا کلیہ